बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जैसे कुछ चेहरे बड़े खूबसूरत होते हैं, कुछ घर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ खाने बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जायके बड़े कमाल होते हैं, कुछ रंग बहुत अच्छे होते हैं। इसी तौर पे जिंदगी में, आपकी मेरी जिंदगी में कम हो ज्यादा हो, कहीं ना कहीं कुछ असूल भी आते हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये असूल ही हैं जो हमको अच्छा बनाते हैं, ये असूल ही हैं जो हमको बड़ा बनाते हैं। ये असूल जब जब जिंदगी में आते हैं, जिंदगी को कभी तो खुशगवार बनाते हैं, कभी ना खुशगवार बनाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ असूल आ जाएं, तो कुछ असूलों की वजह से आपकी जिंदगी को प्लेजेंट होना चाहिए, आपकी जिंदगी को मुतमईन, सेटिस्फेक्शन उसमें बढ़नी चाहिए, उसके अंदर खुशी ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए कि आप बेअसूली से बहुत दूर हैं, परे हैं, आप असूलों के करीब हैं और असूल रब के करीब हैं। असूल दुनिया की सच्चाई के करीब होते हैं, असूल दुनिया के यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जुड़े हुए होते हैं। असूल आपका हो, किसी गांव में हो, बड़े शहर में हो, असूल हमेशा वो होता है जो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। सच्चाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। झूठ असूल नहीं हो सकता। जितनी बुरी चीजें हैं वो असूलों से दूर होती हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं वो असूलों के करीब होंगी। अच्छा, आज जिस बात पे मैं आपको मुतवज्जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी में लिखने पढ़ने के बाद, अच्छे दोस्तों के बाद, अच्छी माँ के साथ जुड़ने के बाद, अच्छे बाप की मोहब्बत में उसके जेर साया परवान चढ़ने के बाद, अच्छे असातिज़ा मिल गए आपको, अच्छी को तंजीम मिल गई, जिनकी वजह से, जिन दोस्तों के हल्के की वजह से आपका एक मिजाज बना, आपके अंदर कुछ असूल आए, तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये दिल पे नक्श कर लीजिएगा, अपने कमरे में, अलमारियों पे कहीं ऊपर लिख कर रख लीजिएगा असूल अच्छे। पर असूलों की वजह से आपकी जुबान तल्ख हो जाए, ये बहुत बुरा। असूलों की वजह से आपकी आंखें बेलिहाज हो जाए, ये बहुत बुरा। असूलों की वजह से आपकी जुबान पे तलखी आ जाए, ये उससे भी बुरा। असूलों की वजह से आपके अंदर चाहे बेलिहाजी आए, चाहे बदलिहाजी आए, चाहे लापरवाही आए या बेपरवाही आए, ये मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ आप बुरे नहीं लगोगे, आपके साथ वो असूल भी बुरे लगने लग जाएंगे। अब याद रखिएगा, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनकी शक्ल से, जिनके जिस्म से, जिनकी रूह से, उनके कपड़ों से, उनकी आदतों से भी हम मोहब्बत करने लगते हैं। पर अगर कोई हमको बुरा लगे, वो कितना ही अच्छा हो, वो मुल्क का सदर हो, वो मुल्क का वजीर आजम हो, वो किसी पार्टी का सरबराह हो, वो जो जूता पहनेगा बुरा लगेगा, जो स्कार्फ लेगा वो बुरा लगेगा, जो वो काम करेगा, इवन तकरीर करने लगेगा तो आपको जहर लगेगा। हालांकि मुमकिन है कुछ लोगों के लिए उसकी तकरीर बड़ी उम्दा हो, पर याद रखिएगा, ये जो असूल हैं, अगर ये ज्यादा आपकी जुबान पे बार बार आने लगे तो लोग फिर चिढ़ के कहते हैं कि इसको असूलों का हैजा हो गया है। और हैजा होने वाले के करीब लोग खड़े नहीं होते, लोग बैठते नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितने शानदार और कमाल लोगों को देखा, इनमें से किसी एक के बारे में मुझे याद नहीं है कि उसने कभी ढोल पीटा हो, असूल नंबर 1, असूल नंबर 2, असूल नंबर 3, जिंदगी में ये 7 असूल हैं जिनको अपना लो तो कहां से कहां पहुंच जाओ। असूल तो वो खुशबू है जो किसी की कुर्बत से आपको बिल्कुल निहाल कर देती है। असूल वो रोशनी है जो आपके चेहरे पे पड़े, आपके मन पे पड़े, आपके तन पे पड़े, उसको उजाल के रख देती है। असूल वो ताजगी है जैसे बाग में फिरने से आपको आती है, और बेअसूली वो एम्बियन है, वो माहौल है, जैसे गंदे नाले के करीब से फिरते हो तो आपको वो बुरा लगता है। ये असूली लोग आपके अब्बा लोग हो सकते हैं, आपकी अम्मा लोग हो सकते हैं, आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके बुजुर्ग, आपके असातिज़ा भी हो सकते हैं, या अगर मैं इसको थोड़ा सा नरम जुबान में कहूं, जिनके चेहरे पे तेवरियां होती हैं, जो महफिल में बैठ के खुश नहीं हो सकते। अच्छा, अभी लोग बैठे हों जिन्होंने किसी न किसी बात पे यहां से निकाल के कोई ऐसा तलवार खींच के मारनी होती है कि पूरा माहौल कट जाए, बदल जाए। वो जितने मर्जी अच्छे और नेक हों, चूंकि उनके इस तल्ख तर्ज अमल की वजह से उनके सगे बच्चे उनके साथ बैठने से, किसी महफिल में, किसी तकरीब में, किसी शादी में जाने से अवॉइड करते हैं कि अब्बा ने या अम्मा ने तो वहां जुबान दराजी कर देनी है,
تو جو embarrassment ہوگی اس کو نہیں ہوگی. جو یہ کر رہا ہے ممکن ہے وہ بائی ڈیزائن کر رہا ہو, ممکن ہے وہ بائی ڈیزائن یہ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہو, لیکن اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہوں تو کبھی کبھی یہ بے عزتی آپ کی بیوی کو سہنی پڑتی ہے. کبھی کبھی جن لوگوں کے سامنے اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے سہنے کے بعد آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں ایون ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ان کے اندر کا جو اعتماد ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے کا, they are unable to face their community. وہ اپنے عزیزہ اقارب کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ابا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ان کا اپنا دل نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوتا, دوسروں کے سامنے بیٹھ کے کیسے ڈیفینڈ کریں گے. ایک بات جو میں نے زندگی میں سیکھی, جو محبت ہے یہ اونرشپ دیتی ہے, اور محبت میں ہم اللہ سے کریں تو ہم اللہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم اس کے ساتھ لوگوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے محبت سے کھینچ کھینچ کے قریب لاتے ہیں, ڈنڈوں سے, سوٹوں سے اور تاروں سے اور بجلی کے شارٹ سے ان کو ڈراتے نہیں ہیں. اصول بہت اچھے ہیں, اصول بڑھ جائیں, زیادہ ہو جائیں تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے. اصول جب تک اندر رہیں روح کے, انفیکٹ اسے ہانڈی کے اندر رہنا چاہیے. مسالہ اچھا بن جائے, تڑکا اچھا لگ جائے, اس کا رنگ اچھا بن جائے, بوٹی اچھی گل جائے, خوشبو اچھی نکل آئے, جو جب پلیٹ میں سرو کرنے لگے تو آپ کی آنکھوں کو اتنا بھلا لگے, اتنا اچھا لگے کہ آپ ایک ایک لقمہ کھاؤ اور واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جو اصول آپ کی زندگی میں تھا, آپ نے اس کو اوڑھا, آپ نے اس کو پکایا اور آپ نے اس کو کھایا. تو اب آپ جس کو آپ سرو کرو گے وہ بڑے آرام سے لے لے گا. لائک آپ یہ دیکھیے, جو ادرک ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے, اور عام طور پہ اگر گلا خراب ہو تو حکمہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ چوس لیں. کچھ چیزوں میں یہ کھانا پر میڈیسن کے طور پہ ہے. ہانڈی میں ہم ٹیسٹ کے لیے اور کئی ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو ڈالتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں اپنی بیجی کو, ہم اپنی والدہ کو بیجی کہا کرتے تھے. میں نے دنیا میں یعنی جو میری جاننے والی دنیا ہے ذرا, باقی تو دنیا بہت بڑی ہے, اس میں واحد خاتون تھی جو ادرک کا حلوہ بناتی تھی. اب سوچئے کہ اس کو وہ کس طور پہ وہ کوٹتی تھی کہ اس میں سے پانی نکل جاتا تھا. پھر اس کے اندر وہ کڑائی میں جس طور پہ چینی اور گڑ کا ایک بنتا تھا, اس میں سارے وہ میوے جات ڈالے جاتے اور وہ باقاعدہ کڑتا, پھر اس کے اندر یہ ڈالا جاتا. ایک پوری ریسیپی تھی. اور سردیوں میں ایک دفعہ ہم کھاتے تھے, پوری سردیاں یعنی جسم کو ایسا توانائی اور ایسا توانا ہوتا تھا کہ ابا کے دوست آتے تھے تو بعض وقت فرمائش کرتے تھے کہ چوہے صاحب وہ جو ادرک کا حلوہ. اچھا پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ادرک کا حلوہ بھی کوئی بن سکتا ہے. ہمارے ابا کے دوست تھے عیسیٰ صاحب, وہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو تھا ہارون آباد, وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, اور وہاں سے وہ اسپیشل فرمائش کر کے کبھی کبھی منگوایا کرتے تھے. اب تو مجھے اس کا ٹیسٹ بھی کم یاد ہے, پر یہ میرے ذہن میں ضرور ہے کہ اگر میری بہنوں میں سے کسی ایک نے سیکھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, خاندانی یہ ٹریڈیشن آگے چلتی. اچھا اصول اگر آپ کے ساتھ جینے والے اختیار کر لیں, اوڑھ لیں, ان سے محبت کر لیں, ان کو سیکھ لیں, تو وہ آپ کے خاندان کے اصول بن جاتے ہیں. پھر وہ اصول آپ کے قبیلے کے بن جاتے ہیں, آپ کی برادری کے بن جاتے ہیں. یہ جتنے بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ اصولی لوگ ہیں, ان کے خاندان میں یہ ضرور ہوتا ہے. یعنی دشمن بھی گھر چل کے آ جائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا, یہ اصول ہوگا. کسی جگہ وہ ملنے جائیں گے تو کیا تحفہ دیا جائے گا, کتنا چھوٹا کتنا بڑا, یہ بھی ان کے یہاں ایک اصول ہوگا. چھوٹے بچوں کی پیدائش پہ کسی جگہ جائیں گے تو کیسے لین دین ہوگا, یہ بھی ان کا اصول ہوگا. مہمان, گھر کو آئے ہوئے مہمانوں کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے, کیسے رخصت کرنا ہے, انفیکٹ اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یہ بھی ان کا اصول ہوگا. دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, محبت کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب چیریٹی کرنی ہے اللہ کے نام پہ تو کس کو پہلے دینا ہے, کیا سفید پوشوں کو دینا ہے, ضرورت مندوں کو دینا ہے, مانگنے والوں کو دینا ہے. تو ایک ایک چیز میں ایسے بیٹی کو دینا ہے یا بیٹے کو دینا ہے. اور یہ اصولوں والے ظالم نہیں ہوتے, یہ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹوں کو نہیں دیتے, اس لیے کہ جو حق مارتا ہے وہ جانتا ہے کہ اصول توڑ رہا ہے, وہ اصول اللہ کا ہے. اصول جب بھی ہوگا بڑے اصول سے نہیں ٹکرائے گا. اگر آپ کا ذاتی اصول ہے آپ نے بنایا ہوا اور آپ کو بہت پسند ہے اور وہ ملکی قانون سے ٹکرا گیا, آپ کا اصول ہے جی میں تو, میری گاڑی ہے, میری زندگی ہے,
میں نے پیسہ خرچ کیا ہے ہاؤ ڈیئر، مجھے کو کیسے روک سکتا ہے، میں تو کبھی نہیں رکوں گا. تو آپ اشارہ توڑ دو گے، آپ کسی کو کچل دو گے، تو انفیکٹ آپ سوسائٹی کے اصولوں سے ٹکرا رہے ہو. تو آپ کا اصول اس سے جب ٹکرائے گا تو یہ چھوٹا ہے، پرسن کا ہے، تو یہ مارا جائے گا، یہ رگڑا جائے گا. ایسے سوسائٹی کا قانون اگر اللہ کے قانون سے ٹکرائے گا تو پھر سوسائٹی کا قانون وہاں ختم ہوگا اور وہ ہارے گا. وہاں وہ قانون غالب رہے گا جو دنیا بنانے والے کی دنیا میں اس نے بھیجا اور کہا کہ یس یہ میرا بنایا ہوا اصول ہے، یہ چلے گا. تو جب بھی اصول ہو، ذات کا اصول ضرور بنائیے، اپنے گھر کا اصول ضرور بنائیے، اپنی برادری کا بنائیے، اپنے ادارے کا بنائیے، پر اصولوں کے ساتھ تلخی نہیں، اصولوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں، اصولوں کے ساتھ جبر نہیں. اصولوں کو پیار سے بھرا ہوا پیالہ بنائیے، ایک ایسا جام کو جس کو آپ دیں وہ اس کو ہونٹوں سے لگائے اور مسکراتا ہوا پی لے. اس کو ایسا کھانا بنائیے، ایسا زیور بنائیے، ایسا لباس بنائیے کہ بندہ اس میں ملبوس ہو تو دیکھنے والے کو بھی راحت ہو، خود آپ کو پہنے ہوئے بھی بہت اچھا لگے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.